نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتخذ الفيء دولة والأمانة مغنمة والزكاة مغرمة وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وزهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فارتقبوا عند ذلك ريح حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتتابع كنظام قطع سلكه فتتابع. رواه الترمذي. میرے قابل احترام بھائیو دوستو، اللہ جل شانہ من والوں نے اس دنیا کو وجود عطا کیا ہے اور یہ دنیا انسان کے لیے آزمائش کا جہان ہے. اس کو کے اندر اللہ جل شانہ من والوں نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ الصلوات اور تسلیمات کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. آخر میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان تمام نبیوں کے آنے کا مقصد انسانوں کو سمجھانا تھا کہ دنیا کے اندر زندگی انسان نے کیسے گزارنی ہے. زندگی گزارنے کا جو طریقہ اللہ انسانوں کو دیتے ہیں اس کا نام دین ہے. دین شروع میں جب دنیا کے اندر آتا ہے اور انسانوں کے اندر پھیلتا ہے تو اس کے لیے انبیاء علیہ الصلوات اور تسلیمات نے اور پہلے طبقے نے بہت قربانیاں دی ہے. تمام نبیوں کے زمانے میں اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور دین دنیا میں لے کر آئے تو اس دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی دی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لانے والے جو صحابہ کرام تھے انہوں نے قربانی دی. قربانی اپنی جانوں کی بھی دی، اپنے مالوں کی قربانی، اپنے اہل و عیال کی قربانی اور اپنے عزت و وقار کی قربانی. یہ تمام قربانیاں انہوں نے دی جس کے نتیجے میں دین دنیا کے اندر زندہ ہوا، دین دنیا کے اندر پھیلا اور دین کو دنیا میں عروج ملا. دنیا کے اندر اسلام پھیل گیا، ہر شعبے میں، ہر طبقے میں، ہر جگہ اسلام انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی، عورتوں میں بھی، مردوں میں بھی، جوانوں میں بھی، بوڑھوں میں بھی، غریب میں بھی، مالدار میں بھی، حاکم میں بھی، محکوم میں بھی، تمام طبقات کے اندر دین زندہ ہوا. لیکن یہ دین بہت بڑی قربانیوں کے نتیجے میں زندہ ہوا اور پھر مقابلہ بھی ہوتا رہا. لیکن مقابلے کے اندر چونکہ قربانی دینے والوں کی قربانیاں بہت زیادہ تھی اور قربانیاں بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس میدان کے اندر حق کو فتح نصیب فرما دی اور باطل کو اللہ تعالیٰ نے سرنگوں کر دیا. جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی، شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور جب دین کے لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور اللہ نے آپ پر بہت بھاری ذمہ داری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے ڈال دی. قرآن وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری اور وحی اللہ کے رسول کو آئی کہ آپ نبی ہیں اور ذمہ داری دی گئی ہے کہ انسانوں کے اندر جائے اور انسان پر محنت کرے اور اللہ سے ان کا تعلق جوڑے اور دنیا کی بت پرستی سے اور دنیا کی غلامی سے ان کو نکالے. یہ کام چونکہ آسان نہیں تھا، بہت دشوار تھا، بہت مشکل تھا. اس زمانے کے اندر بھی یہ کام بہت مشکل ہے، اس لیے کہ انسانوں کے لیے اس چیز کو قبول کر لینا یہ بہت مشکل ہو گیا تھا. بے دینی، فسق و فجور، شرک و بدعت، گناہوں کا دورہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جو سبق پڑھانے کے لیے آئے تھے وہ سبق لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا.
اس لیے حضور پاک علیہ السلام کو بہت قربانیاں دینی پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھکایا گیا، آپ کو خون سے نہلایا گیا. حضور پاک علیہ السلام کا ایک قصہ جیسے میں نے آپ کو سنایا بھی تھا، اور ایسے واقعات ہم اور آپ نے بہت سنے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے اوپر زندگی کے اندر بہت تکلیفیں مشقتیں آپ کے اوپر گزری ہے، ہر حوالے سے قوم نے آپ کو بہت ستایا، لوگوں نے آپ کی بہت ناقدری کی، آپ علیہ السلام کو سواری سے نیچے گرایا گیا، کھڈے کے اندر گرایا گیا، اور گلے کے اندر چادر ڈال کر اس کو بل دے کر اس کو مروڑا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا مبارک اتنا دبایا گیا کہ آپ علیہ السلام کی آنکھیں وہ باہر نکل آئی. اتنا حضور پاک علیہ السلام کو تکلیفیں دی گئی. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب میں ایمان لایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کلمہ پڑھایا تو کفار ٹوٹ پڑے. حضور پاک علیہ السلام کو اتنا مارا کہ آپ کے کپڑے سفید تھے لیکن خون سے رنگین ہو گئے. وہ اونٹنی کے رنگ کی طرح فرق نہیں ہوتا تھا کہ اونٹنی کا رنگ زیادہ سرخ ہے یا آپ کے کپڑوں کا رنگ زیادہ سرخ ہے. اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا. میں پریشان ہوا. اس حالت میں بھی اللہ کے رسول نے مجھے تسلی دی اور فرمایا کہ تم گھبراؤ نہیں، میرے یہ دین اللہ جل شانہ من والہ ہر کچے پکے مکان کے اندر اس کو اللہ داخل کریں گے اور اس دین کو اللہ جل شانہ من والہ دنیا کے اندر پھیلائیں گے. حضور پاک علیہ السلام کا کوئی دن کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا جو آپ کا تکلیفوں سے زحمتوں سے خالی ہو، لوگوں نے حضور پاک علیہ السلام کو تکلیف نہ دی ہو، آپ کو ستایا نہ ہو، آپ کو مارا نہ ہو اور آپ کو بے عزت کرنے کی انہوں نے منصوبے نہ بنائے ہو. حضور پاک علیہ السلام کو سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے اوپر تکلیفیں بہت آئی ہیں لیکن سب سے زیادہ تکلیف کس دن آپ کے اوپر گزری ہے اور وہ کون سی تکلیف ہے کہ تاکہ آپ کی امت کو بتایا جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب میں نے یہ کہا، حضور پاک علیہ السلام نے اپنا سر مبارک نیچے کیا. تھوڑی دیر تک میں نے انتظار کیا، جب دیکھا کہ اللہ کے رسول کی آنکھوں سے سر نیچے تھا اور اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آپ علیہ السلام گویا کہ ایک واقعے کو یاد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے آپ کو ستانے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے نہیں پوچھا کہ آپ کو تکلیف دوں، آپ کو ستاؤں، درد پہنچاؤں، بلکہ میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ آپ بتائیں. جب میں پوچھوں اور آپ بتائیں تو آپ کی یہ بات میں امت تک پہنچاؤں گی تو امت کو آپ کی قربانیوں کا علم ہوگا، پھر ناقدری نہیں کرے گی امت، پھر آپ کی سنتوں کو اور آپ کے دین کو وہ دنیا اور ٹھگوں کے پیسوں کے بدلے میں آپ کے دین کو آپ کی امت نہ بیچے کہ یہ دین کتنی محنت سے ان کو ملا ہے اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے. تو حضور پاک علیہ السلام سے جب میں نے پوچھا، کہتے حضور پاک علیہ السلام نے سر مبارک اٹھایا اور آنسو صاف کیے اور پھر کہا عائشہ اخبار بلا شکوہ، کہ عائشہ تم نے پوچھا ہے اس لیے میں بتاتا ہوں. لیکن اللہ کی شکایت نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی تکلیفوں میں کیوں ڈالا ہے، تو میں اس لیے تمہیں بتاتا ہوں. اور پھر اللہ کے رسول نے اپنا قصہ سنایا کہ مکے والوں نے مجھے کتنا ستایا، کتنی تکلیفیں دی، گالیاں دیتے تھے، جادوگر کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، شاعر کہتے تھے، عورتوں کا شوقین کہتے تھے، مال و دولت حاصل کرنے کا طلب رکھنے والا یہ کہتے تھے کہ مال کمانا چاہتے ہیں، بادشاہ بننا چاہتے ہیں، عورتوں کے اوپر عورتوں سے اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں، دیوانے ہیں، پاگل ہیں، جادو ان کے اوپر ہوا ہے. یہ ساری باتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، ہر روز کہی جاتی تھی اور بار بار کہی جاتی تھی. اور ہر آدمی آ کے، مرد بھی ستاتا تھا، عورتیں بھی ستاتی تھی، بوڑھے بھی ستاتے تھے، جوان بھی ستاتے تھے، اپنے بھی ستاتے تھے، دوسرے بھی ستاتے تھے. حضور پاک علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو تو جب آج کوئی آپ کے ساتھ آپ کی بات مان لیتا تھا، ایمان والا بن جاتا تھا، تو ان کو کتنا ستایا جاتا تھا، کیسی تکلیفیں ان کو پہنچائی جاتی تھی. اتنی تکلیفیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اتنی تکلیفیں ہمیں جو دشمن پہنچا رہا ہے، آخر یہ تکلیفیں کب تک ہمیں پہنچائی جاتی رہیں گی اور ہم ایسے ہی پستے رہیں گے؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم صبر کرو، اللہ جل شانہ من والہ کا دین ایسی ناقدری سے نہیں ملتا، یہ بڑی محنت سے
اور جو دل جو قدر کریں اور جو قربانی دیتے ہیں انہی کو اللہ یہ دین دیتے ہیں۔ دین معمولی چیز نہیں ہے، اس کے لیے بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اور بہت آدمی کو اس کے لیے قربانی پیش کرنی پڑتی ہے، تب جا کر اللہ یہ دین انسانوں کو دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے اور اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے جو آدمی قربانی دے گا اور قربانی کے بعد یہ دولت ملے گی تو پھر وہی لوگ اس دین کی قدر بھی کریں گے۔ عربی ایک شاعر کہتے ہیں، جلتا تھا جن کا خون چراغوں میں رات بھر، ان غمزدوں سے پوچھ کبھی قیمت سحر، کہ جس انسان کی قربانی ہوتی ہے انہی کو پتہ ہوتا ہے کسی چیز کے لیے قربانی کے بعد جو چیز ملتی ہے تو اس کی پھر قدر کرتے ہیں۔ ہم اور آپ نے ایک واقعہ بچپن کی کتابوں کے اندر بھی پڑھا یا بڑوں سے سنا ہے کہ ایک بچہ اور اس کے جوتے پہنے ہوئے تھے اور ایک قیمتی چادر اس نے اوڑھی ہوئی تھی، زمین پر چلتے ہوئے کیچڑ بارش جوتے اور چپلوں کو کیچڑ اور مٹی لگ گئی اور وہ گندے ہو گئے، تو اس کے کندھوں کے اوپر جو چادر تھی اس چادر سے ان جوتوں کو صاف کرنے لگا۔ تو کسی نے کہا کہ تم جوتوں کو اتنی قیمتی چادر سے کیوں صاف کرتے ہو؟ لیکن جوتے اس نے خریدے تھے، چادر اس کو باپ خرید کر کے دی تھی، اس لیے باپ نے دی تھی، اس کا پسینہ اس پہ نہیں لگا تھا، اس لیے اس کو چادر کی قیمت نہیں معلوم تھی۔ ایک واقعہ ہم نے کتابوں کے اندر پڑھا تھا کہ ایک بچے کے ساتھ باپ کو بہت پیار تھا، لاڈ تھا، اور اس کو آخر جب وہ بڑا ہوا تو باپ نے سوچا کہ اب یہ خود محنت کر کے کمائے تاکہ یہ ایسا سست اور کاہل نہ بنے۔ باپ کب تک اس کو کما کر دے گا اور باپ کی کمائی سے یہ فائدہ اٹھائے گا؟ جب تک خود کمانے والا نہیں بنے گا تو یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوگا، تو یہ اپنی زندگی نہیں گزار سکے گا۔ تو باپ نے اس کو کہا کہ اب تم جاؤ، بڑے ہو گئے ہو تو محنت کرو، مزدوری کرو اور پیسے کماؤ اور گھر میں لاؤ اور اپنی کمائی سے کھاؤ۔ اس نے چونکہ محنت کی نہیں تھی، کمایا نہیں تھا، تو اس لیے اس کے لیے یہ کام کرنا بہت مشکل اور دشوار تھا۔ تو اب اس لیے جب گیا کہ اب میں مزدوری کروں تو مزدوری اس کو آتی نہیں تھی، اس کے لیے وہ تیار نہیں تھا۔ تو ماں کے پاس گیا کہ باپ نے کہا جاؤ مزدوری کرو اور شام کو اتنے پیسے لے کر آؤ۔ اب میں کیسے مزدوری کروں، اب تک میں نے یہ کام کیا نہیں ہے۔ تو ماں نے پیسے دے دیے کہ یہ لے لو اور شام کو جب باپ بلایا تو ان کو کہہ دو کہ یہ میں نے آج مزدوری کر کے کمایا ہے۔ تو جب وہ شام کو آیا اور باپ کو پیسے لے کر باپ کے پاس، باپ نے کہا کہ تم گئے ہو محنت کی؟ اس نے کہا ہاں یہ پیسے میں نے کمائے۔ تو باپ نے کہا کہ جا اس کو کنویں میں ڈال دو۔ اس نے فوراً جا کے وہ کنویں میں ڈال دیا۔ باپ سمجھ گئے یہ اس کی کمائی نہیں ہے، اس لیے کہ اتنی ناقدری کے ساتھ اس نے کنویں کے اندر جب یہ پھینکا ہے تو یہ اس نے محنت کر کے کمایا نہیں ہے، یہ کسی نے اس کو دیا ہے، اس لیے اس کے دل میں ان پیسوں کی قدر نہیں ہے۔ تو باپ کو سمجھ گئے، جب تحقیق کی تو ماں نے پیسے دیے تھے اور ماں کو منع کیا۔ اگلے دن پھر وہ اپنے رشتہ داروں چچا یا ماموں کے گھر گیا اور ان کے گھر میں چھپا رہا۔ تو پھر اس کے بعد اس کے ماموں نے چچا نے پیسے دیے، شام کو پھر آ کے باپ کو کہا کہ یہ پیسے لو۔ باپ نے بلایا، پیسے دیے، باپ نے کہا اس کو پھینکو، تو یہ پھر کنویں میں پھینک کے آیا۔ باپ پھر سمجھ گئے کہ یہ اس نے کمایا نہیں ہے۔ اتنی آسانی کے ساتھ اس نے یہ پیسہ جب کنویں کے اندر پھینک کے ضائع کر دیا، اس پر اس کا پسینہ نہیں گرا ہے، اس پر اس کی محنت نہیں کی، تھکا نہیں ہے ان پیسوں کے لیے، اتنی آسانی سے یہ پھینک کے جب آ گیا۔ تو اگلے دن باپ نے آس پاس کے رشتہ داروں کو منع کیا کہ اس کو میں اپنی محنت کا عادی بنانا چاہتا ہوں، لہٰذا اس لیے میں اس کو مشقت میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ یہ مشقت کر کے خود کمائے گا تو اس کو پھر اپنے پیسوں کی قدر آئے گی اور پھر یہ اس کو اسراف کر کے ضائع نہیں کرے گا اور یہ اپنی دولت کو، باپ کی کمائی ہوئی دولت کو یوں ہی نہیں اڑائے گا۔ تو اب اس کو منع کیا۔ اگلے دن جب یہ تیسرے چوتھے دن جب وہ نکلا تو کوئی پیسہ دینے والا نہیں تھا، دن بھر وہ بھوکا رہا، پیاسا رہا اور کوئی پیسہ بھی اس کو نہیں ملا کہ باپ کے سامنے پیسہ پیش کریں۔ آخر میں عصر کے وقت جب مغرب ہونے لگا اور مغرب کا وقت ہونے لگا تو یہ گھر سے نکلا اور مزدوری کی تلاش میں ایک آدمی اس کو ملا اور ایک آنے پر اس کی مزدوری طے ہوئی کہ یہ سامان میرے ساتھ گھر تک لے جاؤ تو میں تمہیں اس کے لیے ایک آنا یہ تمہیں پیسے دے دوں گا۔ تو پہلے تو 4 آنے ملتے تھے، کنویں میں ڈالتا تھا، تو یہ ایک آنا پیسہ اس کو ملا۔ شام کو جب آیا تو تھکا ہوا تھا اور رنگ اس کا اڑا ہوا تھا، تو باپ سمجھ گیا کہ آج یہ تھکا ہوا ہے، اس نے کوئی محنت کی ہے۔ اور باپ نے جب بلایا کہا کہ بیٹے محنت کی ہے، تو اس نے کہا میں گیا اور مزدوری کی، کتنے میں کما کر آئے ہو؟ تو اس نے کہا یہ ایک پیسہ ایک آنا کما کر آیا ہوں، میں نے مزدوری کی، ایک آدمی کے ساتھ سامان لے کر گیا۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹے اس کو کنویں میں پھینکو، تو یہ فوراً غضبناک ہوا، کہا کہ کیسے کنویں کے اندر پھینکوں، میں نے محنت کر کے اتنا تھک گیا اور میں نے یہ سامان اٹھایا فلاں کے ساتھ گھر تک پہنچایا، سارا دن میں بھوکا رہا، پیاسا رہا اور محنت کر کے یہ پیسہ کمایا ہے اور تم کہتے ہو کہ اس کو کنویں کے اندر ڈالو۔ تو باپ
समझ गए कि आज इसने मेहनत की है, इसलिए कि पहले तो 4 आने ये कुएं में फेंक देता था और आज ये 1 पैसा कुएं में फेंकने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि इसने आज मेहनत करके कमाया। तो फिर बाप ने उसको समझाया और कहा कि बाप, मेहनत करके जो चीज कमाई जाती है उसकी कदर होती है और मुफ्त में जो चीज मिलती है उसकी कदर नहीं होती। आज हम दुनिया के लिए मेहनत करते हैं, इसलिए दुनिया पे मरते हैं। 100 रुपए की जितनी कदर है उसके मुकाबले में अल्लाह के रसूल की सुन्नत की कदर है। और हुजूर पाक इसलिए कि दुनिया के लिए तो सबक पढ़ाया गया है और यही सिखाया गया है और इसके लिए मेहनत करने के लिए, और आप सब ये जानते हैं, कहते हैं मेहनत करोगे और पढ़ोगे, कोशिश करोगे तो फिर पैसा मिलेगा, बगैर मेहनत के नहीं मिलता, हाथ पांव मारने पड़ते हैं। तो दुनिया के लिए चूंकि मेहनत की जाती है और मेहनत करते हैं, इसलिए फिर खर्च करते हुए आदमी का हाथ कांपता है, 100 दफा सोचता है कि खर्च करूं या ना करूं। और उन लोगों ने जो मेहनत करके कमाया हुआ होता है, और अब वो लोग मेहनत करते करते, अब वो आदमी अगर वो दौलतमंद भी बन जाए और उसके पास सरमाया अच्छा खासा भी आ जाए, लेकिन उसको खर्च करते हुए हाथ कांपता है और 1 रुपए खर्च करते हुए सब सोचता है कि ये पैसा तो बड़ी मेहनत के बाद मैंने कमाया, अब इसको कैसे मैं खर्च करूं, जाया करूं। लेकिन जो आदमी मेहनत नहीं करता तो उसको सरमाए की और दौलत की कोई कदर नहीं होती। दीन हमें मेहनत के बगैर मिला है, इसके लिए हमारा खून नहीं गिरा, इसके लिए हमारा पसीना नहीं हुआ, इसके लिए हम घर से नहीं निकले, इसके लिए हमने प्यास और भूख नहीं बर्दाश्त की, इसलिए अब दीन की कदर नहीं है कि हुक्म टूटता है तो टूट जाए, अल्लाह के रसूल की जिंदगी निकलती है तो निकल जाए, और अहकामात जिंदगी बचे दीन पे नहीं चलते तो न चले, और घर में औरतें बेहया बनती है तो बन जाए, हुक्म अल्लाह के अहकामात टूटते हैं तो टूट जाए, तो उसकी परवाह नहीं होती। लेकिन मेरे दोस्तों, इस वक्त भी जो लोग दीन के लिए कुर्बानियां देते हैं, वो एक एक सुन्नत के मिटने पर उनकी जान निकलती है, एक एक हुक्म के टूटने पर उनकी जान जाती है, और वो तड़पते हैं मछली की तरह कि ये हुक्म अल्लाह का क्यों टूट गया, और ये लोग अल्लाह के अहकामात को क्यों तोड़ रहे हैं, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से क्यों ये लोग मुंह मोड़ रहे हैं, क्यों बच्चों के अंदर से, जवानों के अंदर से हया निकल रही है। वो तड़पते हैं, उनका बाप नहीं तड़पता, लेकिन जिनके अंदर दीन की मेहनत होती है, कदर होती है, वो दूसरों के बच्चों के लिए भी तड़पते हैं, वो इस दीन को दुनिया में जिंदा करने के लिए हर कीमत अदा करने के लिए तैयार होते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मक्के वालों ने मुझे सताया, और तो फिर मैंने ताइफ का सफर का इरादा किया कि वहां जाकर मैं मेहनत जाऊंगा, उनको दावत दूंगा, वो मेरी बात मानेंगे, साथ दे दिया तो मेरे लिए काम करना आसान हो जाए। लेकिन जब मैं वहां गया, वाकया लंबा है और आपने सुना है, तो उन लोगों ने, अल्लाह के रसूल उस वक्त लंबा सफर पैदल किया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, पथरीली जमीन थी, पांव भी आपके फट गए और आपको भूख भी लगी, आप थक भी गए, कई दिनों का सफर आपने तय किया। जब वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे और वहां के बड़ों के पास पहुंचे, सरदारों के पास गए, लोहाम मजमे के अंदर गए, किसी ने भी अल्लाह के रसूल की बात को नहीं माना, और ऐसी ऐसी जुमले कहें, ऐसी ऐसी बातें कही कि जो किसी इंसान के बर्दाश्त की बातें नहीं होती। आदमी को आग लगती है जब उन बातों को आदमी सुनता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने फरमाया कि फिर मैं जब वहां से मायूस होकर निकला तो उन्होंने बच्चों को मेरे पीछे लगा दिया और वो मुझे मारते रहे, और बाहर जब मैं निकला तो फिर मैंने उन बच्चों की मिन्नत समाजत की और मैंने कहा कि बच्चों, तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ और मुझे मेरी बात सुनो। तुम्हारे बड़ों ने मेरी बात नहीं सुनी, तुमको शायद मेरी बात समझ में आ जाए और तुमको वो तुम्हारे दीन दुनिया की भलाई तुम्हें मिल जाए। तो अल्लाह के रसूल मिन्नत कर रहे थे, लेकिन वो बच्चे वो मुझे मुसलसल पत्थर मार रहे थे, मुझे मौका नहीं दे रहे थे और मेरी बात को नहीं सुन रहे थे, यहाँ तक कि मुझे खून से लहूलुहान कर दिया। और ये मौका ऐसा मौका है कि आसमानों पर फरिश्ते भी वो रो रहे थे जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ को देख रहे थे, बेबसी को देख रहे थे, मिन्नत समाजत कैसे कर रहे हैं, और अल्लाह भी देख रहा है। अल्लाह पाक ये बेखबर नहीं था कि मेरे महबूब के ऊपर क्या तकलीफ गुजर रही है और कैसे खून से उनको नहलाया जा रहा है और बदन से कैसा उनका खून टपक रहा है। अल्लाह देख रहा था, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह जल्ल शानो में नवाली हो ये मंजर देख रहा था कि दीन बहुत बड़ी चीज है और दीन के लिए बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। और ये मैंने आपसे पहले भी अर्ज कर दी थी कि एक इंसान का मकाम है जो मखलूक से बुलंद है, इंसान से ऊपर अल्लाह का दीन है और दीन दुनिया इंसान से बहुत नीचे है।
دین انسان سے اوپر ہے. جب انسان اللہ کے دین پہ قربان ہوتا ہے تو دین چونکہ اوپر کی چیز ہے اللہ اس انسان کو عزت دے دیتا ہے, اور دنیا آدمی سے نیچے ہے, اور جب آدمی دنیا پہ قربان ہوتا ہے تو ذلیل ہو جاتا ہے. اس لیے دنیا انسان سے بہتر نہیں ہے, دنیا انسان سے کمتر ہے. اور دنیا میں جب انسان دنیا کا عاشق اور دنیا کا غلام بنتا ہے تو پھر خدا کی نظر میں یہ انسان یہ قابل گرفت بن جاتا ہے, گر جاتا ہے یہ انسان. اور جب اللہ کے دین کے اوپر انسان قربانی دیتا ہے تو اس کا مقام اور مرتبہ اللہ کی نظر میں بلند ہو جاتا ہے. دین کے عظیم ہونے کی دلیل یہ ہے, دین نبیوں سے بھی بڑی چیز ہے, دین نبیوں سے بھی بلند ہے. اس کی وجہ یہ ہے, اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے کبھی بھی دین کو نبیوں پر قربان نہیں کیا, نبی کو دین پر قربان کیا. نبی دین پر قربان ہوئے, نبی اللہ پر قربان ہوئے, نبی اللہ کی احکام پر قربان ہوئے. نبیوں نے اللہ کے دین کے لیے تکلیفیں دی اور تمام نبیوں نے تکلیفیں دی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار ستاتے تھے تو آپ علیہ السلام فرماتے تھے اصبر کما صبر موسیٰ, میں بھی صبر کرتا ہوں جیسے میرے بھائی موسیٰ نے صبر کیا. ان کو بھی قوم لوگوں نے ستایا تھا, صبر کیا تو میں بھی صبر کرتا ہوں. اور اللہ کے رسول کو جب تکلیف پہنچائی تھی تو اللہ پاک فرماتے تھے فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل, آپ سے پہلے نبیوں نے جو تکلیفیں برداشت کی ہیں صبر کیا ہے. اس راستے پر چلنے والوں کو مشقتیں پہنچتی ہیں اور ان مشقتوں اٹھانے والوں نے صبر کیا. ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں قصہ اللہ بیان کرتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کا بار بار کرتے ہیں, تمام پیغمبروں کے قصے اللہ بیان کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر کیوں ڈالا گیا, ان کا کیا نقصان تھا, کیا ان کا جرم تھا, کون سا ان میں عیب تھا. اب ماں بھی, باپ بھی, قوم بھی, بادشاہ بھی سب اس پر متفق ہو گئے کہ آگ جلائیں گے, لکڑی جمع کریں گے, آگ جلائیں گے, ابراہیم کو آگ کے اندر ڈالیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کون سا جرم کیا تھا, چوری کی تھی, زنا کیا تھا, شرک کیا تھا, ظلم کیا تھا, کسی کو قتل کیا تھا اور دھوکہ کسی کو دیا تھا, زمین پہ قبضہ کر لیا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو کیوں آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے اور رسیوں سے باندھا گیا, ننگا کیا گیا, کپڑے ابراہیم علیہ السلام کے اتارے گئے, جسم سے کپڑوں سے اتار کر جسم سے ننگا کر دیا گیا اور پھر رسیوں سے ان کو باندھا گیا اور پھر ان کو آگ کے اندر منجنیق کے ذریعے آگ کے اندر ان کو پھینک دیا گیا. تو ان کا جرم کیا تھا جب ان کو آگ کے اندر پھینکا جا رہا ہے. اور یہ منظر بھی اللہ دیکھ رہے ہیں. فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ تیرے خلیل کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے, تو اللہ نے فرمایا کہ جاؤ, اگر وہ تم سے مدد لینا چاہتا ہے تو کرو. فرشتوں نے آ کے مدد پیش کی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھیجا کس نے؟ فرشتوں نے کہا میں اللہ نے بھیجا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا, خود مجھے جو اللہ کے لیے, اللہ کے نام پر, اللہ کی وجہ سے مجھے آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے, تو اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا, اس کو یہ علم نہیں ہے کہ ان کا خلیل آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے. میں نے کون سا گناہ کیا, کون سا جرم کیا ہے؟ اسی یہی میرا جرم ہے کہ میں نے اللہ کے دین کی دعوت دی اور لوگوں کو بتایا ایک اللہ کی بندگی کرو اور میں جو دین لے کر آیا ہوں اس کو لے کر چلو. تو لوگ میرے دشمن بن گئے اور مجھے آگ کے اندر ڈال رہے ہیں. اللہ مجھے جانتا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے, بس اس کا دیکھنا کافی ہے. وہ بچانا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے بچا لے, وہ جلانا چاہتا ہے تو میں جلنے کے لیے تیار ہوں. تو اللہ نے براہ راست آگ کے اندر ڈالا. قرآن پاک کے اندر حکم اللہ نے آگ کو دے دیا ہے کہ تمہیں آگ جلانے کی اجازت نہیں ہے. ابراہیم میرا خلیل ہے, تیرے اندر اس کو پھینک دیا گیا ہے, جلانے کی اجازت نہیں ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کو جلاؤ. ہاتھ کی رسیاں جل گئی لیکن ایک بال بھی بدن کا نہیں جلا. یہ ہمارا سب کا ایمان ہے یہ, لیکن ان کو یہ قربانی دینی پڑی. 7 دن یا 40 دن وہ آگ میں اسی طرح سے رہے. اللہ نے آگ میں ہی ان کے لیے پانی اور درخت انار کا لگایا, تخت جنت کا اتارا, کھانے آتے تھے. ابراہیم علیہ السلام آگ بجھ گئی, باہر نکلے بغیر ان کو اللہ نے آگ سے ان کی حفاظت فرمائی. لیکن لوگوں نے تو ان کو ستایا, تکلیفیں تو ان کو ملی. اللہ جل شانہ من والوں نے ان کی مدد فرمائی. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا, امتحان کے اندر وہ کامیاب ہو گئے. تمام نبیوں پر کتنی تکلیفیں, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت صالح علیہ السلام, حضرت ہود علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, ایک نبی جو دنیا میں آیا ہے ان کی قربانیوں کی ایک داستان ہے کہ دنیا کے اندر انہوں نے کس طرح سے قربانیاں دی. پھر جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لے کر آتا تھا وہ ایمان لانے کے بعد کتنی قربانیاں دیتا تھا. حضور پاک علیہ السلام کے خاندان نے کتنی قربانی دی.
रसूलुल्लाह के सहाबा ने कितनी कुर्बानी दी, हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, खुलफ़ाए राशिदीन, अशरा मुबशरा, सहाबा कराम ने कितनी कुर्बानियां दी। लाशें उनको उठाने पड़ी, बीवियां उनकी बेवा हो गई, बच्चे उनके यतीम हो गए और अपने इलाके उनसे छुड़ाए गए। ये सारी कुर्बानियां उन्होंने दी है अल्लाह के दीन के लिए। अल्लाह ताला ने दुनिया के इंसानों को बताया है कि ये दीन जिस फर्द में आएगा कुर्बानी से आएगा, जिस घर में आएगा कुर्बानी से आएगा, जिस कौम में आएगा कुर्बानी से आएगा, जिस उम्मत में आएगा कुर्बानी से आएगा। जो लोग कुर्बानी देंगे अल्लाह उनको दीन देगा, और जो कुर्बानी नहीं दे सकते और वो कहते हैं उधार बड़े शौक, नक़द बड़े शौक से, उधार अगले चौक से, अल्लाह ताला दीन उनको देते हैं जो नक़द कुर्बानी पेश करने के लिए तैयार होते हैं। और जो अपने दीन के लिए कुर्बानी नहीं दे सकते तो दीन ऐसी गिरी पड़ी चीज नहीं है। अनुल्ज़िमुकुमूहा व अंतुम लहा कारिहून, अल्लाह फरमाते तुम तो मेरे दीन को पसंद न करो और फिर मैं तुम्हारा अपना दीन तुमको छिपका दूं और दे दूं कि लो, ऐसा गिरी पड़ी चीज नहीं है। दीन मामूली चीज नहीं है। तुम साबित कर लो कि तुम दीन की कदर करते हो, तुम अपने आप को पेश करो, दलील दो। अब हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, अब हसिबतुम कि तुम्हारा ये गुमान है कि तुम ये कहते हो कि हम मोमिन हैं। अल्लाह फरमाते हैं हम तुमको ना आजमाएंगे, जरूर तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, आजमाइशें तुम्हारे ऊपर आएंगी और फिर तुम देखेंगे कि तुम वाकईतन दीन के ऊपर तुम्हारे अंदर कितनी गैरत और हिम्मत है और दीन के ऊपर तुम किस तरह से जमे हुए। तो मेरे दोस्तों, ये हम और आप कुर्बानियों की तारीख है। कुर्बानी इस्लाम के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी दी, सहाबा ने कुर्बानी दी, अज़वाज मुतहरात ने कुर्बानी दी, और कैसे कैसे कुर्बानी दी ये उनको समझाया गया है कि इस्लाम का ये बाग पसीना मांगता है, इस्लाम का ये बाग खून मांगता है, इस्लाम का ये बाग माल की कुर्बानी मांगता है, ये रोना धोना मांगता है, ये आजिज़ी और बंदगी मांगता है। और ये इनकी दिमाग के अंदर ये बात डाल दी गई थी कि इस्लाम कुर्बानी मांगता है और कुर्बानी से ही इस्लाम दुनिया के अंदर जिंदा होता है। मर्द छोटे छोटे बच्चों को भी ये बात समझ में आ गई थी कि इस्लाम कुर्बानी से आता है और ये कुर्बानी से हमें मिला है। बूढ़ों को भी ये बात समझ में आ गई थी कि इस्लाम दुनिया में आया है, कुर्बानी से आया है, और ये बहुत बड़ी दौलत है जो अल्लाह किसी को देते हैं और वो कुर्बानी के साथ देते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, आज भी देखिए जो लोग इस्लाम के लिए, दीन के लिए कुर्बानी देते हैं, उनको अल्लाह दीन उनको, उनकी औलादों को, उनकी नस्लों को अल्लाह दीन दे रहे हैं। और जो लोग कुर्बानी नहीं देते उनको, उनसे अल्लाह ताला दीन को छीन लेते हैं, उनके बच्चों से छीन लेते हैं, उनकी नस्लों से छीन लेते हैं, उनके खानदानों से अल्लाह दीन को छीन लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आबा अजदाद से दीनदार नहीं थे, लेकिन आज उनकी औलादों के अंदर दीनदार, हयादार, मुत्तकी, परहेजगार लोग पैदा हो गए। और बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिनके दिलबरों में इल्म था, आबा अजदाद उलमा थे और नेक साले लोग थे, लेकिन आज उनके घरों में इल्म का नामो निशान नहीं है, दीन का नामो निशान नहीं है। उनके बच्चे बेदीन हो गए, बेहया हो गए, उनके घरों के अंदर, उनकी औरतों के अंदर बेहयाई आ गई। अल्लाह ताला का यह कानून है, जो कदर करेगा अल्लाह उसको दीन देगा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इस वक्त भी हम और आप जिस माहौल से गुजर रहे हैं, ये इस्लाम की नाकदरी के दौर से गुजर रहे हैं। नाकदरी हो रही है, दीन की नाकदरी हो रही है। दीन की समझ ही इस बात की नहीं है कि दीन है क्या चीज, और दीन का दायरा कितना वसी है। और मुझसे जिंदगी के हर मरहले में जवान का दीन जवानी वाला अल्लाह उसे मांगता है, बुढ़ापे का दीन बूढ़े से बुढ़ापे का दीन मांगता है, मालदार से मालदार का दीन मांगता है, गरीब से गरीब का दीन मांगता है, सेहतमंद से सेहतमंद का दीन मांगता है, बीमार से बीमार का दीन मांगता है। सबकी नजात एक जैसे दीन से नहीं होगी, हर एक से अल्लाह उसकी हैसियत का दीन मांगता है। और फिर मेरे दोस्तों, दीन जब दुनिया में आता है इब्तिदा में तो क्या करना पड़ता है? दीन जब दुनिया में फैल जाता है उस वक्त क्या अहकामात मुतवज्जे होते हैं, और दीन पर जब ज़ौफ़ और कमजोरी आती है उस वक्त अल्लाह के कौन से अहकामात मुतवज्जे होते हैं। इस वक्त दीन ज़ौफ़ और ज़वाल के दौर से गुजर रहा है। अब इंसानों की तरफ अल्लाह के कौन से अहकामात मुतवज्जे हैं? बाप जब बूढ़ा होने लग जाए, वो सहारे का मोहताज बन जाए, तो फिर औलाद की तरफ क्या हुक्म मुतवज्जे है कि अब इन बूढ़े माँ बाप को सहारा दो और इनको कंधा दो और इनके मददगार बनो और इनके लिए इनको इज्जत पहुंचाओ, इनको खिदमत करो। तो मेरे दोस्तों, इस वक्त भी दीन जिस मरहले से गुजर रहा है, अल्लाह के अहकामात को, नबी के तरीकों को तोड़ा जा रहा है, मजाक किया जा रहा है,
ہماری طرف جو دین متوجہ ہے اور وہ احکامات متوجہ ہیں وہ یہ ہے کہ جو قربانی اللہ نے امت سے ابتدا میں مانگی تھی وہ قربانی اللہ ہم اور آپ سے اس وقت مانگ رہے ہیں، اور جو قربانی دے گا اللہ کے دین کے لیے اس زمانے میں جان و مال کے لحاظ سے قربانی دے گا، اپنی جان پیش کرتا ہے، اپنا مال پیش کرتا ہے، اپنی صلاحیتیں اللہ کے دین کے اوپر لگاتا ہے، وہی لوگ دین کے عروج کا ذریعہ بنیں گے، وہی لوگ اللہ کی نظر میں سرخرو بنیں گے، انہی کی برکت سے اللہ دین کو دنیا میں زندہ کرے گا اور دین دوبارہ زندہ ہوگا۔ اس وقت ضعف اور کمزوری کے ماحول سے گزر رہا ہے۔ نتائج ایک حدیث سنا کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو دور ہم گزار رہے ہیں یہ دین کے زوال اور کمزوری کا دور ہے کہ ہم نے جب دین کی طرف پشت پھیر دی، دین پر جان کا لگانا، مال کا لگانا اور اپنی صلاحیتوں کا لگانا ہم نے چھوڑ دیا اور دین کو ہم نے نظر انداز کر دیا، تو ایسی جیسے ہماری دین کے ساتھ اور دین کے دینی مراکز کے ساتھ دینی محنتوں کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے، جس انداز سے ہم اس سے جو رویہ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ہم اور آپ کو یہ دن دکھا رہے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو زوال کا زمانہ آئے گا، جیسے ہم جس دور سے گزر رہے ہیں کہ اس وقت مال غنیمت کو اپنی دولت سمجھا جائے گا، یعنی بیت المال کو لوگ اپنا ذاتی دولت سمجھیں گے، حکومت کا سرمایہ بیت المال کو لوگ سمجھیں گے کہ یہ میری ذاتی دولت ہے، یہ ذاتی ملکیت ہے، اور کس طریقے سے بیت المال کو لوگ لوٹنے کی کوشش کریں گے، اس میں خیانت کریں گے، لوگوں کے سے لیا ہوا مال کس طرح سے لوگ اپنا ذاتی جاگیر اس کو بنائیں گے، اور امانت، اور لوگ امانت کو غنیمت سمجھیں گے۔ کسی کے پاس کسی کی کوئی امانت ہوگی تو لوگ امانت کو سمجھیں گے جیسے یہ مال غنیمت ہے اور کافر سے جنگ کے نتیجے میں یہ ملا ہے، اور زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھیں گے۔ زکوٰۃ صدقات اور چیز ہے، دین کے اوپر لگانا انفاق تو دور کی بات ہے، زکوٰۃ کو بھی لوگ سمجھیں گے کہ یہ میرا تاوان ہوگا، 40 روپے میں 1 روپے دوں گا، 40 لاکھ میں 1 لاکھ دوں گا، 1 کروڑ میں 2.5 کروڑ لاکھ روپے مجھے دینے پڑیں گے، تو اب 1 کروڑ تو نظر نہیں آئے گا لیکن 2.5 لاکھ روپے اس کو نظر آئیں گے کہ یہ 2.5 لاکھ روپے کیسے میں لگاؤں، کاروبار سے یہ زکوٰۃ کیسے نکالوں، یہ تو میرا تاوان ہوگا، اتنے پیسے میں کیسے دوں۔ تو یہ اللہ کا حق اور غریب کا حق یہ نہ غریب کو ملے گا نہ اللہ کے دین کو ملے گا۔ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور غیر دین کے علاوہ کے لیے یعنی دنیا کے لیے دین کو سیکھا جائے گا، لوگ دین کو سیکھیں گے، وہ بھی دنیا کے لیے سیکھیں گے۔ مقصود دین کے سیکھنے سے اللہ کی رضا نہیں ہوگی بلکہ دین کے سیکھنے سے لوگ مقصود بھی اس کو بھی دنیا بنا لیں گے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، اور آدمی اپنی بیوی کا غلام بنے گا، فرمان بردار بنے گا، اپنی ماں کا نافرمان بنے گا، ماں کو آنکھیں دکھائے گا اور لیکن اپنی بیوی کا فرمان بردار بنے گا، اپنی بیوی کا عاشق بنے گا، اپنی بیوی کا غلام بنے گا لیکن اپنی ماں کا نافرمان بنے گا، ماں کو عزت نہیں دے گا، ماں کی خدمت نہیں کرے گا، ماں کی قدر نہیں کرے گا، اپنی بیوی کا غلام بنا ہوا ہوگا۔ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ أَقْصَىٰ عَدَاهُ، دوستوں کو اپنے قریب رکھے گا اور اب باپ کو اپنے سے دور رکھے گا، باپ کو وقت نہیں دے گا، بیٹے کو وقت دے گا، دوست کو وقت دے گا، دوستوں کو دینے کے لیے گھنٹے ہوں گے لیکن باپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، یہ بزی ہوگا، مصروف ہوگا، باپ کو وقت دینے کے لیے ٹائم نہیں ہوگا، باپ کے ساتھ نہیں بیٹھے گا تو اپنے باپ کو دور رکھے گا۔ وَظَاهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کے اندر دنیاوی آوازیں بلند ہوگی، شور شرابہ کریں گے، دنیا کی باتیں کریں گے۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ الْفَاسِقُهُمْ، اور جو لوگوں میں سب سے بڑا فاسق ہوگا وہی قوم کا سردار بن جائے گا۔ اور وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، اور قوموں کا بڑا جو قوم میں سب سے زیادہ ذلیل اور رذیل اور کمینہ قسم کا آدمی ہوگا، جو ٹکے کی قیمت خدا کی نظر میں نہیں ہوگی، وہی قوم کا سردار، وہی قوم کا رہبر، وہی قوم کا رہنما بن جائے گا، وہی بادشاہ بنے گا، وہی مشیر بنیں گے، وہی وزیر بنیں گے، وہی بڑے بنیں گے جو سب سے ذلیل ہوگا خدا کی نظر میں، جو فاسق ہوگا، بے ایمان ہوگا، ان کو لوگ عزت دیں گے۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ الشَّرِّ، اور کسی انسان کا اکرام اس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ کریں گے۔ اور وَظَهَرَتِ الْإِقْتِنَاةُ، لوگ جیسے بدماش، غنڈے، لوفر، چور، اچکی قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ لوگ بدماش ہوتے ہیں، لوگ ان کو سلام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، جی صاحب، خان صاحب، حضرت صاحب، یہ ان کو کہیں گے صرف اس کے شر سے بچنے کے لیے کہ ظالم ہے، کمینہ ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، بدماش ہے، نقصان پہنچائے گا، جان سے مار دے گا، بچوں کو نقصان پہنچا دے گا، زمین پہ قبضہ کر دے گا، مکان پہ قابض ہو جائے گا اور مال چھین لے گا، اغوا کر لے گا اور طرح طرح سے نقصان پہنچائے گا، تو اس کے
شر سے بچنے کے لیے اس کے شر کے خوف سے لوگ اس کو عزت دیں گے, اس کو سلام کریں گے, لیکن دل میں اس کو گالیاں دیں گے اور دل میں کہیں گے بہت کمینہ ہے, چور ہے, لیکن ظاہر میں جب آئے گا تو سلوک و سلام کریں گے. یہ قیامت کی علامات ہوگی. وظہرت القینات والمعازف, اور رنڈیوں کی, ناچنے والوں کی کثرت ہو جائے گی, آج ان کی عزت ہو جائے گی. اور معازف اور ساز باجے گانے گانے والوں کو لوگ عزت اور احترام کی نگاہوں سے دیکھیں گے. اور جیسے بے حیا عورتیں, جیسے آج کا زمانہ ہے, اور آج جو عورت اینکر بنے, جو عورت بے حیا بنے, اور جو ناچنے والی بنے, گانے والی بنے, ان کو لوگ عزت دیتے ہیں, ان کو قدر ہے, ان کی شہرت ہے, رسالے ان سے بھرے ہیں, اخبارات ان سے بھرے ہیں, اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ سٹار کا نام ان کو دیا جاتا ہے, اور کہتے ہیں کہ فلاں کے اتنے پرستار ہے. نعوذ باللہ العظیم. پرستار ہونا تو صرف خدا کی شان ہے کہ بندہ اپنے اللہ کا فرمان بردار پرستار بنا, اس کی بندگی کرنے والا ہے. کہتے فلاں سٹار ہے, اور فلاں ایسی اینکر ہے, یا فلاں ناچنے والی عورت ہے, لاکھوں اس کے پرستار ہے, اور لاکھوں کروڑوں اس کے پرستار ہیں, اس کے پرستش کرنے والے ہیں, ان پہ جان نچھاور کرنے والے ہیں, ان کو عزت دینے والے ہیں. تو ان لوگوں کی عزت ہوگی. وشربت الخمور, شراب کثرت سے پی جائے گی. ولعن آخر هذه الامه اولها, اور اس امت کے آخر لوگ اپنے بڑوں پہ لعن طعن کریں گے, اپنے آبا و اجداد کو, اپنے بڑوں کو وہ بے وقوف, پاگل, دیوانے, احمق, جاہل کہیں گے. کہتے ہیں ہم پڑھے لکھے ہیں, ہمارے بڑے تو بے وقوف تھے, وہ جاہل تھے, احمق تھے, دیوانے تھے. باپ کو پاگل کہے گا اور کہے گا میں تو پڑھا لکھا ہوں, میرا باپ تو جاہل اور بے وقوف ہے. ہمارے آبا و اجداد بے وقوف تھے, جاہل تھے. یہ پتھر کے زمانے کی بات کرتے ہیں, یہ دقیانوس ہے, اور یہ بنیاد پرست ہے, اور یہ فلاں, اور یہ بہت پچھلے زمانے کے بے وقت پیدا ہوئے ہیں. یعنی اس وقت جو یہ باتیں کرتے ہیں یہ اس زمانے کے لوگ نہیں ہیں, یہ بہت پہلے پیدا ہو کے ان کو مر جانا چاہیے تھا. یہ اس زمانے میں کیسے پیدا ہوئے؟ اس زمانے کے اندر تو ہم جیسے لوگوں کو ہونا چاہیے. یہ اس زمانے کے اندر کباب کے اندر ہڈی کہاں سے آ گئی؟ یہ بے وقت کی پیدائش کیسے ہوگی؟ اور پھر وَلَعَنَ فَارْتَقِبُوا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب یہ سب کچھ تم خود دیکھنے لگ جاؤ تو دو باتیں, یا تو محنت کر کے واپس پیچھے کی طرف جاؤ, انسانوں کو پیچھے کی طرف لے جاؤ, دنیا آگے کی طرف لے جاؤ, انسانوں کو پیچھے کی طرف لے جاؤ. انسانوں کے لیے آج کی جدید دنیا میں کہتے ہیں جو جدید دور ہے, جدید دنیا ہے. تو میرے دوستو, دین اس بارے میں یہ کہتا ہے انسان کو جدید مت بناؤ, دنیا کو جدید بناؤ, انسان کو قدیم بناؤ, انسان کو اپنے پرانے دور کی طرف لے جاؤ. اس لیے کہ جو دور گزرا ہے اسی دور کے انسان تھے. حضور کے زمانے کے دور کے انسان تھے, حضور کے صحابہ انسان تھے. اگر کسی نے انسان بننا ہو تو 1400 سال پہلے پیچھے جانا پڑے گا. انسان بننے کے لیے آگے کو دیکھے گا تو انسان نہیں بنے گا, انسان بننے کے لیے پیچھے دیکھنا پڑے گا. اس لیے آج کے یہود نصارہ مشرکین ملحدین کو دیکھ کے کوئی انسان نہیں بن سکتا. انسان بننا ہو تو رسول اللہ کو دیکھنا پڑے گا, انسان بننا ہو تو صحابہ کو دیکھنا پڑے گا, انسان بننا ہو تو تابعین کو, اور پیچھے اکابرین جو 1000 سال پہلے, 1200 سال پہلے گزرے ہیں, 600 سال پہلے گزرے ہیں, وہ انسان تھے خدا کی نظر میں. تو اس لیے دین یہ کہتا ہے انسان کو پرانا بناؤ, دنیا کو نیا بناؤ. جب انسان پرانا ہوگا اور دنیا نئی ہوگی تو پھر یہ دنیا جنت کا نمونہ بن جائے گی. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا تو یہ کام کرو, نہیں کرتے ہو دین کی محنت تو فارتقبوا, پھر انتظار کرو کہ پھر تمہاری سر ہوائیں چلیں گی, پھر تمہارے اوپر زلزلے آئیں گے, اور تمہیں اللہ زمین میں دھنسائیں گے, تمہاری شکلوں کو اللہ مس کریں گے, تم پر آسمانوں سے اللہ پتھر گرائیں گے, حالات تمہارے اوپر پے در پہ آئیں گے جیسے ایک دھاگے کے اندر تسبیح ہو, دانے ہو, اور وہ دھاگا ٹوٹ جائے, پے در پہ جیسے وہ دانے گرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر انتظار کرو کہ تمہارے اوپر اللہ کی جانب سے کیسے پے در پہ آزمائشیں آتی ہیں. اللہ جل شانہ و والہ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی دین کی قدر نصیب فرمائے. جو ہے اللہ اس کو برقرار رکھے, جو نہیں ہے اللہ ہم اور آپ کے دلوں میں دین کی وہ عظمت داخل فرما دے. ہمارے جوانوں کو بھی, بچوں کو بھی, بوڑھوں کو بھی اللہ صلی اللہ جل شانہ و والہ دین کی سمجھ اور دین پر استقامت نصیب فرما دے. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضي الله عنا محمدا وعلى أهله
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جرائم سے درگزر فرما، پوری امت کو معاف فرما. اے اللہ مردوں کو، عورتوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو معاف فرما. اے اللہ امت کے، اے اللہ اہل علم کو معاف فرما، مشائخ کو معاف فرما، امت کے سنبھالنے والوں کو معاف فرما. اے اللہ امت کو رہبری عطا فرما. اے اللہ امت کی رہبری کرنے والوں کی قدردانی امت کو نصیب فرما دے. اے اللہ قرآن اور حدیث کے نور کو دنیا میں پھیلا دے. اے اللہ مساجد، معابد، خانقاہوں، دینی نسبتوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں اپنے بڑوں کی زندگی سے استفادے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ہمیں قرآن اور حدیث سے محروم نہ فرما. اے اللہ علوم دین سے محروم نہ فرما، اپنی بندگی سے ہمیں محروم نہ فرما، اپنی نبی کی زندگی سے ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ ہمیں اپنی بندگی نصیب فرما اور اپنے محبوب کی زندگی نصیب فرما. صحابہ کے ساتھ محبت نصیب فرما، اپنے بڑوں کے دامن سے وابستگی نصیب فرما. اے اللہ دین کی قدردانی نصیب فرما. دین کے لیے اے اللہ جان و مال کی قربانی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں دیندار بنا دے اور دین کو دنیا میں پھیلانے کا ذمہ دار بنا دے اور اس ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق نصیب فرما دے. جان و مال کی قربانی کے ساتھ اے اللہ تیرے قریب آنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے. اے اللہ اپنا قرب، اپنا تعلق ہمیں نصیب فرما. اور اے اللہ ہماری جوانی میں، بڑھاپے میں، اے اللہ جس حال میں جو حکم ہماری طرف متوجہ ہیں اس کو سمجھنے کی، اپنانے کی، اور اے اللہ اس کو دنیا میں پھیلانے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے. دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما، بیماروں کو صحت و شفا نصیب فرما. اور اے اللہ جتنی بھی بیمار ہے، اے اللہ کسی بھی بیماری میں کے شکار ہے، اے اللہ ان کو تمام بیماریوں سے صحت و شفا عطا فرما. اے اللہ جو صحت مند ہے ان کو تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما. تمام بیماریوں کو ہماری ذات سے، بچوں سے، گھروں سے، محلوں سے، اے اللہ دفتروں سے، بازاروں سے، اے اللہ تمام آفتوں کا رخ پھیر دیں. اے ہمارے کریم خدا ہماری جتنی حاجتیں ہیں، ضرورتیں ہیں، غیب کے خزانے سے مولا کریم اس کو پورا فرما دے. اے اللہ ہمیں دنیا کی تمام خوشی نصیب فرما. جب تک ہماری زندگی ہے اسلام پہ عطا فرما. جب دنیا سے جانے کا وقت ہو کامل ایمان پر ہمیں خاتمہ نصیب فرما اور بعد والے تمام مراحل مولا کریم ہمارے لیے آسان فرما. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین.